अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, आपको हाफिज़ सैयद नौमान अली का सलाम और आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। इतना बाबरकत महीना आ गया है तो अल्लाह पाक हमें अपने तमाम गुनाहों को धोने की जो है वो हिम्मत दे, तौफीक दे। जन्नत के दरवाज़े खुले हैं, जन्नत के दरवाज़े खुले हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं। तो अल्लाह पाक हमें ये तौफीक दे कि हम इस मंथ में मैक्सिमम अजर और सवाब जो है वो हासिल कर सकें। अल्लाह आपका सबका हामी और नासिर हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आज कहना चाहूँगा वो ये है कि मैं अपनी वेबसाइट जो है मदरसा जहाँ की www.madrasajahan.com उसको पिछले 4 महीने से लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस और फंडिंग्स और ये वो हम उसको अभी तक जो है वो प्रॉपर लॉन्च नहीं कर सके। 2 डोमेन परचेज कर ली गई थी, हाई लेवल आइडिया जो है वो डिस्कस हो चुका था, लेकिन हम इंशाल्लाह उसे लॉन्च करेंगे जब अल्लाह पाक ने चाहा। तो हमारी कोशिश है कि हम अपने प्लेटफॉर्म को एक और लेवल पे लेके जाएं ताकि लोग फेसबुक और यूट्यूब की बजाय डायरेक्ट हमारी वेबसाइट से जो है सारी इन्फॉर्मेशन ले सकें। थोड़ा सा बताना चाहूँगा बैकग्राउंड में कि मदरसा जहाँ जो है वो क्यों और किस लिए बनाया गया है, यह ऑर्गेनाइजेशन करेगी क्या और इसका मकसद क्या होगा। जो विजन और मिशन है वो बेसिकली मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो वेबसाइट है वो अभी तक मेरी सारा जो लिखा हुआ लिटरेचर है वो नहीं अब तक अपलोड हो सका ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। तो हम जो है उसको वीडियो की फॉर्म में बता देते हैं। तो बेसिकली मदरसा जहाँ जो है वो मेरी वालदा इशरत जहाँ के नाम पर बनाया गया है। तो इसकी जो शॉर्ट एब्रीवेशन फॉर्म है वो है MIJ, मदरसा इशरत जहाँ, जिसको हम नॉर्मली मदरसा जहाँ भी कहते हैं कि बीच में से फीमेल का नाम अगर निकाल दिया जाए तो मदरसा जहाँ इज़ अ वेरी गुड सिंबल। तो ये उन्हीं की याद में, उन्हीं को ट्रिब्यूट करने के लिए अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इनमें मेरे वाले साहब भी शामिल हैं जिनका इंतकाल 2018 में हो गया था। तो अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को दोनों को इन तमाम एफर्ट्स का सवाब दे और उनकी जो है रूह उनको खुशी हो कि उनके जो पीछे उनके औलाद है वो उनके लिए सदका जारी के तौर पर काम कर रही है। तो मदरसा जहाँ करेगा क्या, बेसिकली मदरसा जहाँ की जो विजन है वो ये है कि हम जिस तरह दुनिया में दुनियावी तालीम के लिए लोगों से पूछा जाए कि तुम हाई टेक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हो तो कौन सा नाम तुम्हारे दिल में, तो फ़ौरन से पहले दुनिया का हर बच्चा बताता है कि वो या तो हार्वर्ड होगी या MIT होगी, या अगर इंग्लैंड और यूरोप की बात करें तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की बात करते हैं लोग। हर बच्चे को पता है कि दीज आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड जहाँ वो जाके दुनियावी तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम मुसलमानों से पूछा जाए कि आपका बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है तो आए बाएँ शाएँ आंसर आएंगे। एक फिरके वाले कहेंगे हमारा, एक फिरके वाले कहेंगे हमारा, लेकिन कोई ग्लोबली वर्ल्ड नोन एक इकट्ठा होकर इंस्टीट्यूट का नाम प्राउडली कोई नहीं ले सकेगा, क्योंकि हर एक अपने सेक्ट्स में तब्दील हो गया, हर एक अपने सेक्ट्स को प्रमोट कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि मिस्र में है, कुछ लोग कहेंगे सऊदी अरब में है, लेकिन स्टिल जो उनका आंसर है वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं होगा, थम्स अप। तो इंशाल्लाह मदरसा जहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जो कि जैसे लोगों के ज़हन में MIT है, इसी तरह फ्यूचर में लोगों के ज़हन में MIJ हुआ करेगा। MIJ जो है वो एक नोन प्लेटफॉर्म होगा दुनिया के लिए जहाँ पे इस्लाम, दीन और तमाम अखलाकियात की बातों के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स जो है ना वो रिसर्च के बाद अपलोड किए जाया करेंगे, जिसमें लोगों को पता चलेगा कि यार दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ ऑथेंटिसिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। कैसे हम करेंगे ये सब कुछ, देखें हमें जो है वो इस तरह से, और मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है कि अगर ये मेरा आइडिया और भी जो मदरसे के लोग हैं या और भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉपी पेस्ट करें। देखें ये इल्म और दीन जो है ना ये सबके लिए है, मेरी कोई मिरास नहीं है, ना मैंने इसे पैसा बनाना है जिसकी मुझे लालच है। मुझे ये है कि हम मुसलमान जो है ना स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाएँ, हम अपने 1400 साल पुराने दीन की तरफ वापस लौट जाएँ। हमें 1400 साल लगे ख़राब होने में, वक्त के साथ 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 दूसरों लोगों ने हमारे साथ रह रहे कि हमें ख़राब कर दिया है। आपने देखो हमारी शादी ब्याह भी ख़राब हो चुके हैं, हमारी रसूमात ही चेंज हो चुकी हैं, हम लोग वो मुसलमान रहे नहीं हैं जो होने चाहिए, हम लोग अपने आप ही भूल गए कि हम क्या हैं। तो लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल जो हमारा दीन है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है हमने, देखें दुनिया जा रही है स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड टेलीकॉम प्रोफेशनल, मैंने जो दुनिया में सीखा है दी कनाडा आना था, IELTS तो नौकरी लेनी थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, PMP करो, ये क्या है सारी सर्टिफिकेशंस, लाखों करोड़ों डॉलर ये अंग्रेज हमसे कमाते हैं हर साल IELTS की मद में कि IELTS दोगे तो कहीं पहुंचोगे।
کیا ہے؟ جسٹ ایک لینگویج ٹیسٹ. ایک لینگویج کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے. بھائی پڑھا اس نے, محنت اس نے کی, لینگویج اس کی تم ٹیسٹ کر رہے ہو, اس میں تمہیں 1 روپے کا اسے کوئی لفظ نہیں سکھایا, تو اتنے مہنگے چارجز تم کیوں لیتے ہو اس ٹیسٹ کی مد میں؟ کیوں؟ پیسہ کمانے کی انڈسٹری ہے. اچھا, ساروں کو بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. پوری دنیا میں ٹیسٹ نہیں بک ہوتے, اتنی زیادہ اوور لوڈنگ ہوئی ہے. اسی طرح پی ایم پی, بھائی اتنے $500 $1000 لوگ لگا کے تیاری کرتے ہیں, محنت اپنی ساری اپنی محنت, اور وہ ایک ٹیسٹ لینے کا ایک اسٹینڈرڈائز سسٹم بنایا ہوا ہے اور اس کے پیسے چھاپ رہے پوری دنیا سے, اور اس کی بیس پہ نوکریاں مل رہی ہیں. دنیا کو ایک طریقہ سکھا دیا ہے کہ کیسے تم نے اسٹینڈرڈائزیشن کو فالو کرنا ہے. کیوں؟ دیکھیں, 2 پروجیکٹ مینجمنٹ تو پی ایم پی کے بغیر بھی کر رہے ہیں, لیکن جس کے پاس پی ایم پی کی ایک سرٹیفکیشن ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ اس کی جس کے پاس بھی سرٹیفکیشن ہے, اس کو نوکری اس لیے ایزیلی مل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کے پاس اسٹینڈرڈ ہے تو ہم جو ہے وہ کہہ سکیں گے اپنی مینجمنٹ کو ہم نے ایک اسٹینڈرڈ انجینئر ہائر کیا جس کو سب کچھ آتا ہے. اسی طرح آئی ایلس والے بھی, وہ انگریزی سب کو آتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے ٹیسٹ کیا, پتہ نہیں کیا فرمے سے بندے کو نکالا ہے کہ جی اس کی انگریزی ٹیسٹ ہوگی. دیکھیں میرے بھائی, ہم اسلام میں بھی یہی کریں گے. ہمارے مدرسے انشاءاللہ اسی طرح کیپیبل ہوں گے. ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں گے جہاں پر ہم عربک لینگویج کے بیسک کورسز لوگوں کو انٹروڈیوس کرائیں گے. دین ان کا لیول 2, لیول 3, لیول 4 اپ ٹو ہائیسٹ لیول ان کی عربک ٹیسٹ اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف لے کے جائیں گے. لوگوں کو پتہ چلے اوکے اگر میری عربک اچھی ہے تو کتنی اچھی ہے, اس کا ایک لیول ہونا چاہیے ٹیسٹ کرنے کا. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی. اسی طرح کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے دین کی بڑی نالج ہے, دین جو ہے نا دین کی بات کر رہا ہوں, جس کو پتا ہے ملائکہ کیا ہے, توحید کیا ہے اور آخرت کیا ہے, ہر چیز کا علم ہے, اس کے سٹینڈرڈ بنائیں کہ اچھا تم نے لیول 1 کی سرٹیفکیشن کی ہوئی ہے, لیول 2 کی ہوئی ہے, لیول 3 کی. اب اس کی اپلیکیشن کیا ہوگی یار؟ ظاہر بات ہے لوگ کہیں گے کہ چلو وہاں پہ تو نوکری ملتی ہے, پیسے ملتے ہیں, ادھر کیا ملے گا؟ اگر ہمیں دیکھیں ایک ہوا قائم ہوگی, کانفیڈنس کے ساتھ لوگ بتائیں گے کہ میں دین کا سرٹیفائڈ لیول یہ ہوں, میں دین کا چودھری ہوں, میں دین کو اون کرتا ہوں. اس میں جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ایسے اٹیچ ہو جائیں گے. فار ایگزامپل ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے جی میرے بیٹے کا رشتہ کر لیجئے, آپ اپنی بیٹی دے دیجیے. لڑکے والا پوچھے گا اچھا دین دنیا کا پتہ ہے؟ ہاں جی ویسے تو ڈاکٹر انجینئر ہے لیکن دین میں جو ہے وہ بڑا کمال بچہ ہے میرا. اچھا تو ہو سکتا ہے اس کے والد صاحب یہی پوچھ لیں کہ یار اچھا تم اپنی دین کی سرٹیفکیشن جو مدرسہ جہاں نے لانچ کیا ہے اس کے کس لیول پہ ہو؟ تو وہ بتائیں گے اچھا یہ دیکھیں جی اس نے بھی ہائیسٹ لیول پاس کیا ہوا ہے. اوہ واو, چلو تو ہم ایک اسٹینڈرڈائز ایک سسٹم لے کر آئیں گے جس میں لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم دین کی نالج کے اس لیول پہ ہیں. اور اٹس ویری سمپل, سب کچھ اپلوڈ پڑا ہوا کرے گا ویب سائٹ پہ, کورس مٹیریل ڈاؤن لوڈ کریں, خود ہی پڑھیں, خود ہی محنت کریں اور اس کا ایگزام دیں, ایگزام اسٹینڈرڈائز طریقے سے پاس کریں. بس فرق صرف اتنا ہوگا کہ ہم چور بازاری پی ایم پی اور آئی ایلس کی طرح نہیں کریں گے, ہم اس مٹیریل کو فری کریں گے سب کے لیے. ہاں جو اچھا امتحان لینے کے لیے اور اسٹینڈرڈائز معیار رکھنے کے لیے جو فیس ہوگی, کیونکہ آرگنائزیشن بنانی ہوتی ہے, اس میں لوگ ہائر کرنے ہوتے ہیں, ایک سسٹم بنانا ہوتا ہے کمپیوٹرائز جس میں چیٹنگ نہ ہو, اس کے لیے ہمیں کچھ پیسے چارج کرنے پڑیں گے, لیکن وہ جسٹ کاسٹ ہوگی ناٹ پروفٹ. ٹھیک ہے. اور یہ نالج بھی میں فلوٹ کر رہا ہوں پوری دنیا میں, آپ اس کو جو مرضی سٹارٹ کرنا چاہے کریں, کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دین جو ہے وہ ایک لیول پر آ جائے دوبارہ. ہمیں اس کو ریوائیو کرنا ہے, ہمیں اس کو دوبارہ سے لے کر چلنا ہے. ہم بینگ اے سید, ہمیں جو ہے وہ اس بات کی لالچ نہیں ہے ہم دنیا میں کیا بچا لیں گے یا دنیا میں کیا بنا لیں گے, ہمیں اس بات کا کوئی لالچ نہیں ہے. ہم اس طرح سوچتے ہی نہیں, ہمارا دماغ ایسے ڈیزائن نہیں ہوا ہوا کہ ہم کہیں او یہ آئیڈیا کیوں میرے ذہن میں آ گیا, بس اب کسی کو بتانا نہیں ہے, اس کو جب بھی ڈال لینی ہے اور اس کو ایسے کرنا ہے کہ بس میں امیر ہو جاؤں. دیکھیں امیر ہونے کا تو بعد ہی کوئی نہیں سوال پیدا ہوتی, یہاں پر مقصد اپنے ماں باپ کی روح کو ثواب دینا ہے, اور ان کا ثواب کے لیے میرے دماغ میں جو بھی آئیڈیاز ہیں یا میرے پاس جو بھی اللہ پاک نے اس بات میں مجھے ایک سوچو وچار کا موقع دیا ہے, ہم اس طرف جائیں گے. ہم دین کو اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف لے کے جائیں گے. تمام علماء, تمام دوست احباب, تمام ساتھیوں سے درخواست ہے دین کو اچھے طریقے سے اسٹینڈرڈائز طریقے سے آگے لے کے چلیں, تاکہ یہ جو آپ کے بدعتیں دین میں آ گئی ہیں, ڈفرنٹ تفرقات آ گئی, یہ خود بخود ایلیمینیٹ ہو جائیں, خود بخود نکل جائیں. کوئی مشکل بات نہیں ہے, سارے فقہوں کو بٹھا کے ایک فقہ فائنل کریں کہ یہ 1400 سال پہلے ہوا تھا, تم کیوں اس سے ڈس ایگری کرتے ہو, کیا قرآن اور حدیث کے باہر تم نے کوئی چیز نکالی ہے یا ڈالی ہے, تو سارے اس کو ڈسکریج کر کے ایلیمینیٹ کر دیں دین میں سے.
کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج 21ویں صدی میں جہاں پر دنیا پہ چاند پہ لوگ پہنچ گئے ہیں، وہاں ہم سے ایک عید اور ایک رمضان کا سٹارٹ نہیں ڈیسائیڈ ہوتا. پورا 11 مہینے مولویوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی، لیکن جو ہی جو امپورٹنٹ ڈیٹ آئے گی رمضان کی شروع ہونے کی، بقر عید کی، چھوٹی عید کی، عید الفطر کی، سب کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. ایک کہے گا نہیں آج عید ہے، ایک کہے گا نہیں کل عید ہے. بھائی آج کے دور میں آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اسلام تو آپ کو اکٹھا ہونے کا سبق دیتا ہے. اسلام تو کہتا ہے یونٹی کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہو. یہی تو مقصد تھا خلافت کا، کہ خلافت کے ایک کے انڈر سارے جو ہے وہ چلتے تھے. ابھی بھی اسلام نے یہی سکھایا تھا کہ جب بھی تم اکٹھے ہو ایک کو امیر بنا لو. لیکن ہم لوگ ہیں کہ ہم نے ایک کے پیچھے چلنا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ہم نے نہیں بنایا. اگر ہم سارے مل کے ایک بنائیں تو ہم اس کے ساتھ اتفاق بھی کریں گے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے، مقصد صرف یہ ہے کہنے کا کہ ہم سب کو اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف جانا ہے. یہ ہے مدرسہ جہاں کا ویژن اور مشن. یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایک ایسا نام بنائیں گے. دیکھیں میری زندگی جو ہے وہ اگر تھوڑی سی آگے جتنی بھی ہے، کرونا وائرس کے بعد تو کسی کو نہیں پتا کس کی زندگی کتنی ہے، لیکن اللہ پاک نے ہر ایک کی ایک زندگی دی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے اوپر جانا ہے. تو یہ جو مشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرے بعد بھی کنٹینیو رہے. آپ لوگوں کا مقصد ہونا چاہیے کہ اس مشن اور اس ویژن کو جو مدرسہ جہاں کا ہے، میں ہوں یا نہ ہوں، آپ اس کو کنٹینیو کریں گے. دیکھیں آج سے 200 سال، 150 سال، 100 سال، 50 سال بعد، مجھے نہیں پتا کب، لیکن یو ہیو ٹو میک دس آرگنائزیشن نمبر 1 ان دا ورلڈ. لائک لوگوں کو پتا ہے کہ جب بات آتی ہے ہارورڈ یونیورسٹی کی تو وہاں پہ سب سے زیادہ اسکالرز نکلتے ہیں، سب سے زیادہ ریسرچ نکلتی ہے. اسی طرح ہم اس پلیٹ فارم سے دنیا میں سب سے زیادہ بہترین قسم کے اسکالرز پیدا کریں گے، بہترین قسم کی ڈگری ہولڈر جو دین کو اس طریقے سے دوبارہ سے جوڑ دیں گے جو 1400 سال پہلے تھا، ایگزیکٹلی اسی فارم میں. نو مور بدعت، نو مور ادھر ادھر کی خرافات، نو مور سیکس، نو مور فرقے. ایک ہوگا اور وہ دین وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لائک کرتے ہیں میرے پیج کو، اور آپ لوگ جو ہیں وہ مجھے فیڈ بیک دیتے رہا کریں تاکہ ہم آپ کی فیڈ بیک پہ کچھ آپ کے لیے پریزنٹ کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. رمضان میں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.